السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 76 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدھم نلگو روشنی میں وہ عالیشان مرد پرسکون نیند کا دعوے دار تھا، مگر چہرے کی بے چینی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ نہ نیند پرسکون تھی، نہ سکون پرسکون تھا۔ عنایت دلہن کے لباس میں اس کے بے چین چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے لب بھیجتے گہری نیند سو رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر اس کے براؤن بال بکھرے تھے۔ وہ نیند میں بھی بہت بے چین لگ رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں آج ہی سو گیا تھا۔ کڑکڑاتی شلوار قمیض جس میں وہ آج یونانی دیوتاؤں کے حسن کو مات دے رہا تھا۔ عنایا نے اس کے زخمی ہونٹ پر اپنی کپکپاتی انگلی رکھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا ہاتھ سرعت سے پیچھے کھینچ گئی۔ وہ اب بھی اسی دلہن کے لباس میں تھی جیسے وقت نے خود کو اس لمحے میں قید کر لیا ہو۔ لباس بدلا نہ حالات، بس کمرے کی مدھم نیلگو روشنی میں منظر بدل گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر تھی جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ کوئی نازک پل ہو جس پر عنایا کا وجود لرز رہا ہو۔ عنایا نے اس کی گرفت سے نکلنے کی سعی کی، مگر وہ دبی دبی سسکیوں کے ساتھ اسی کے سینے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی، کسی شکست خوردہ قیدی کی طرح جو رہائی کا در کھلا پائے مگر قدم نہ اٹھا پائے۔ وہ اس کی کلائی دوپٹے کے ایک سرے سے باندھ کر اپنی کلائی کے ساتھ دوپٹے کا دوسرا سرا باندھے ہوئے تھا۔ اس کا چوڑا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر پر بھی سختی سے پیوست تھا۔ گہری نیند میں بھی اس کی گرفت کمزور نہیں تھی۔ بے خبر تھا یہ شاید صرف آنکھیں بند تھیں، مگر گرفت وہ تو کسی جاگتے ہوئے شکاری کی جیسی تھی۔ عنایا سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کیا ہنستے اس مرد کے بھول پن پر جو نیند میں بھی گرفت ہیلی نہ کر سکا تھا، یا وہ اس کی بے رحمی پر چیخ چیخ کر رو دے۔ وہ بھلا کیسے اس کے مضبوط حصار اور ان پہاڑوں سے بھاگ سکتی تھی؟ وہ کیسے بھاگتی تب جب اس کے پہلو میں اسی کا محبت کا بیج پروان چڑھ رہا تھا؟ عنایا اپنی کلائی پر بندھی دوپٹے کی گرہ کھولنے لگی۔ اسے درکزی خانزادہ کی دھڑکنوں سے وحشت ہو رہی تھی جو کسی اور عورت کے سینے میں بجتی تھی۔ اسے اس کمرے کی قید گوارا تھی، مگر اس انسان کی دھڑکنوں میں قید ہونا گوارا نہ تھا۔ عنایا ایک ہاتھ سے وہ گانٹھ کھولنے لگی جو وہ کافی مضبوطی سے لگائے ہوئے تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے چھپتے ہوئے اپنے دانتوں سے وہ گانٹھ کھولنے لگی۔ عنایا کی سرخ سوجی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ کمرے میں درخزی کے مدھم بے چین سانسیں گونج رہی تھیں، مگر وہ تو سو گیا تھا، مگر وہ تو آنکھیں بھی موند نہ سکی تھی۔ وہ عنایا جو بیٹھے بیٹھے کہیں بھی گہری نیند سو جاتی تھی، آج گہری ہوتی رات بھی سو نہ پائی تھی۔ اس کے پہلو میں لیٹا مرد اس کی اعتبار کے ساتھ اس کی نیند بھی چرا چکا تھا۔ وہ بے وفا ہوا تو نیند بھی روٹ گئی، پھر خوابوں نے تو راتوں سے ناتا توڑ لیا۔ وہ روتے ہوئے دانتوں سے گانٹھ کھولنے لگی جو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد کھل گئی تھی۔ عنایا گہرے سانس لیتے اس کے حصار سے نکلنے لگی۔ وہ اسے مزید مضبوطی سے خود میں قید کرتے اس کی نازک کمر پر اپنی ایک ٹانگ رکھ گیا تھا۔ عنایا نے اپنی متورم آنکھیں درخزی پر گاڑی۔ وہ صرف آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، عنایا نے بھیگی مگر سپات لہجے میں کہا۔ مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ مضبوط لہجے میں بولتے اسے دوپٹے کو پکڑے عنایا کی کلائی پھر سے لپیٹنے لگا۔ درخزی، عنایا اس کے حصار میں سٹپٹائی تھی۔ وہ دوپٹے کا دوسرا سرا اپنی کلائی پر مضبوطی سے باندھ رہا تھا۔ جانتا ہوں یہ عارضی بندھن ہے جسے تم کھول سکتی ہو، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں سوین، جو تمہیں میرے بچے کو کھونے کے ڈر سے بری طرح دھڑک رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے پھر سے اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ سیدھی طرح کہیں خان، یہ صرف اپنے بچے کو کھونے سے دھڑک رہا ہے۔ عنایت کی آنکھوں میں دیکھتے زخمی سا ہنسی تھی۔ خان، وہ اس کا بولا گیا لفظ اچنبے سے دہرا گیا۔ اس کے لبوں سے خان اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ اسی عورت کے لیے خان بھی تو نہیں تھا، نہ سردار تھا۔ ہاں خان، آج سے آپ میرے لیے خان ہیں۔ اب درخزی نہیں کہوں گی خان، کیونکہ آپ میرے درخزی نہیں ہیں۔ آپ ظالم سفاک سردار ہیں اور وہ اپنی عورت کو ایک عام عورت کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ مان تھا یہ سردار اپنی سردارنی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ ہچکیوں سے بولتے خاموش ہوئی تھی، لفظ حلق میں گھٹے تھے۔ درخزی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سردار، عنایا نے پرسوس ہچکی لیتے کانپتے ہوئے اس کے سینے پر انگلی رکھی۔ یہ سردار اپنی سردارنی پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسری عورت کو بھی دے سکتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہچکیوں سے بولی۔ درخزی خانزادہ دایاں ہاتھ بڑھاتے سائڈ لیمپس آف کر گیا تھا۔ کمرے میں نیلوگو روشنی بھی ختم ہو چکی تھی۔ واش روم جانا ہوا تو بتا دینا سوین، تو سنجیدگی سے بولتے اس پر اچھی طرح رضائی کرتے آنکھیں موند گیا تھا۔
انیس کے سینے سے لپٹے اپنی متورم آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی سسکیاں لبوں میں دبائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ درکزی کی مضبوط گرفت اس کی کمر پر کسی قفل کی طرح مضبوط تھی، وہ اس کی ہر صحیح اس کا کی تمسخر اڑا رہی تھی۔ یہ قید اس مغرور مرد کی ملکیت تھی یا عشق و عشق وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کمرے میں اس مرد کی پھر سے بھاری سانسیں گونجنے لگی تھی، وہ سو گیا تھا، وہ پھٹ پھٹ کر روتے اس کے چٹانی سینے میں سمائے اس کی بے وفائی کا ماتم کرنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، ویسی مرد کی دھڑکنوں سے لپٹے نیند کی آغوش میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ سورج کی سورج کی تپش جیسا لمس ابھی بھی اس کی گردن پر جیسے مہو رقص تھا۔ وہ سیاہ فراک میں لپٹا اس کا گیلا بدن تھکن سے چور تھا۔ وہ شاور لیے گیلے بالوں میں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے گیلے بدن پر اب وہ سیاہ فراک پہنے ہوئی تھی جس نے پہلے اتار کر واش روم میں ہینگ کر دیا تھا۔ اس بار کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ سفید ٹراؤزر پر وائٹ ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں مودے ہوئے تھا۔ اس کی مضبوط انگلیوں میں جلتا سگریٹ دبا ہوا تھا۔ کمرے میں ہر طرف سگریٹ کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ عائش زاویار خانزادہ پر ایک نگاہ ڈالتے بیڈ کی طرف بڑھی۔ زاویار خانزادہ کے پیروں میں زمر خان کی دی ہوئی میکسی ٹائپ لہنگا چولی پڑی تھی، وہ اس پر ہی اپنے سفید پیر رکھے ہوئے تھا۔ عائش گہرا سانس لیتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی۔ زاویار، عائش نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا۔ زاویار خانزادہ نے آنکھیں موندے ہکار بھرتے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ وہ بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ میرے کپڑے آپ کے پیروں کے نیچے ہیں، عائش نے مدھم آواز میں کہا۔ زاویار خانزادہ نے آنکھیں کھولتے اپنے پیر اوپر کیے۔ عائش کپڑوں کی طرف بڑھی تھی کہ وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے اپنے لیپ پر بٹھا چکا تھا۔ زاویار، عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے محفوظ ہوتے مہم سا مسکرایا تھا۔ کیا میں تمہیں اپنے قریب ویسے نہیں کر سکتا؟ ضروری نہیں ہر بار تمہارے جسم سے پیاس بجھانا مقصد ہو۔ خوبصورت عورت کے بدن کی سانسوں کی مہک اپنے اندر اتارنا بھی ایک ہیجان خیز عمل ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ The most exotic aroma that comes from you۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے مخمور بھاری لہجے میں بولتے اس کے دودھیا گردن پر اپنی بیئرڈ رب کرنے لگا۔ عائش اس کی بیئرڈ کی چبھن سے کسمساتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ دودھیا گردن وہ کچھ دیر پہلے اپنی شدتوں سے داغدار کر چکا تھا، اب وہ جگہ جگہ جامنی ہوئی گردن پر اپنی بیئرڈ رگڑ رہا تھا، اس لیے بیئرڈ کچھ زیادہ ہی چبھ رہی تھی۔ عائش کے دور کرنے پر وہ اس کی نازک کمر پر بھی انگلیاں سختی سے پیوست کیے اسے مزید بے رحمی سے اپنی بیئرڈ رگڑنے لگا۔ عائش کا دور کرنا مغرور سردار زاویار خانزادہ کو کہاں گوارا تھا۔ عائش گہرے سانس پڑتے زاویار خانزادہ کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ جما گئی۔ زاویار خانزادہ نے چہرہ اٹھایا، اس کی نیلی گہری سمندری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ابھی بھی اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شیرنی جیسی عورت کی آنکھوں میں خوف دیکھنا بھی ایک پرلطف احساس ہے۔ تم مجھے یوں دیکھو گے، یقین کرو یہ کمرہ پھر سے تمہاری سسکیوں سے گونجنے لگے گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے آنکھ وینک کر گیا تھا۔ اگر آپ نے مجھے یوں کمرے میں قید رکھا تو ایک وقت آئے گا خان جب یہ در و دیوار میری سسکیوں سے نہیں آپ کے اپنے رشتہ داروں کے شکوک سے لرزیں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے خان لفظ پر زور دیتے اس کے خان ہونے پر چوٹ کرتے رکی تھی۔ مجھے تو اب تذلیل کا احساس نہیں ہوتا، مگر آپ تو وہ مرد ہیں جو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اپنی گردن جھکنے نہیں دیتا، گھنٹوں خود کو مغروریت سے دیکھتا ہے۔ آپ اپنی ذات پر اٹھتے سوالات کی تپش کیسے جھیلیں گے؟ عائش اپنی بات مکمل کرتے مقابل کی آنکھوں کی سرخی بڑھتے دیکھتے اپنی نگاہیں پھر گئی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، وہ اسے ایک ہی جواب سے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ عائش، مہندی ہے زاویار، یہ سب کچھ آپ اپنی حویلی میں بھی کر سکتے تھے۔ اس طرح کمرے میں بند رہنا آپ کی ہی ذات پر سوال اٹھائے گا۔ وہ اس کی سرسرخ نظروں کے قائق ہوتے وضاحت دینے لگی۔ زاویار خانزادہ کی گرفت اپنی کمر پر ڈھیلی ہوتے محسوس کرتے وہ اس کی لیب سے جلدی سے اٹھی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے بیڈ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ناگواری کا تاثر بھی بڑھا تھا۔ وہ مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے بھی اس نے اپنی بے رحم شدتوں سے اس کی جان نکالی تھی، بغیر کچھ کھائے گھنٹوں کا سفر طے کیا۔ آج یہاں آ کر بھی وہ ایک انڈا اور چائے پر گزارا کرتے اسے برداشت کرتی رہی تھی۔ وہ اس کمرے سے باہر اس لیے بھی جانا چاہتی تھی کہ تاکہ کچھ کھا لے۔ اب بھوک اور نکاہت سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ تھا اسے کمرے میں روکے ہوئے تھا، وہ تو خود اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا تھا، مجال ہے وہ جو کبھی بھوکا رہا ہو۔ گل جانا نے بتایا تھا کہ زاویار خانزادہ کے لیے فوراً مردانے میں
مختلف لذیذ پکوان اور یہاں کے دریاؤں کی اسپیشل مچھلی رکھی گئی تھی جو اسٹار ٹرے کے طور پر اس کے آگے رکھی گئی تھی کیونکہ ڈیرے پر عالیشان کھانے کا انتظام ابھی الگ تھا۔ دور ہٹیں زاویار، میں بنی میں بے شک آئی ہوں مگر میں ایک جیتی جاگتی عورت ہوں، کوئی پپٹ نہیں ہوں، مجھ میں اتنی سخت نہیں آپ کا اور برداشت کر سکوں۔ عائشہ سے خود پر حاوی ہوتے دیکھتے خانزادہ کو خود سے دور کرنے کی صحیح کرتے دبی آواز میں چیخی۔ گلے جانا کی باتوں کا اس پر اچھی طرح اثر ہوا تھا، وہ بنی میں ضرور تھی مگر ایک جیتی جاگتی عورت تھی، کچھ وہ زاویار خانزادہ کی قربت سے بری طرح زچ ہو گئی تھی۔ کارپیٹ پہ وہ اپنی شدتیں اٹھاتے اس کی کمر کو تختہ کر چکا تھا، اب اسے پھر سے برداشت کرنے کا مطلب تھا جان سے جانا، مقابل کی شدتیں برداشت کرنے سے اچھا تھا وہ اس وقت اس سے تھپڑ کھا لیتی۔ وہ اس کی مار کھانے کو بھی تیار تھی مگر مزید اسے سہن نہیں کر سکتی تھی، کافی دنوں بعد وہ اپنے روپ میں آئی تھی، جی کر رہا تھا وہ آج زاویار خانزادہ کا منہ نوچ لے، جسے اس کام سے بیزاری بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت کوئی ایسے ایک چیز کے متعلق سوچ سکتا ہے، وہ اکتاتا بھی نہیں تھا اس عمل سے، اپنی کزن کی مہندی چھوڑ کر وہ اس کے ساتھ کمرے میں بند تھا۔ زاویار خانزادہ اس پر اپنا وزن ڈالے اسے برفیلی نگاہوں سے گھور رہا تھا، عائش کے لفظوں سے زیادہ وہ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری سے سوئی کی طرح چبھی تھی، آگے پیچھے وہ اپنا ہر احساس سپاٹ پن میں چھپا لیتی تھی، اس وقت اس کے چہرے پر شدید بیزاریت اور ناگواری چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ اس عورت سے نفرت کرتا تھا، شدت سے کرتا تھا مگر ایک لمحے کے لیے اسے عائش سے بیزاریت نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ زاویار خانزادہ کو ناگواری سے کھول رہی تھی، اس کے نازک ہاتھ زاویار خانزادہ کے چوڑے سینے پر جمے تھے، مقابل کی نیلی آنکھوں میں خود کے لیے بیزاریت اور ناگواری دیکھتے زاویار خانزادہ کی انا جیسے بری طرح زخمی ہوئی تھی، وہ بری طرح بل کھا کر رہ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی فولادی گرفت میں جکڑے اوپر کیے بیڈ کے گدے کے ساتھ لگا گیا، عائش اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتے ماہی بھی آپ کی طرح تڑپ اٹھی تھی، وہ اس پر اپنا چٹان جیسا وزن ڈالتے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت خطرناک حد تک بڑھاتے جا رہا تھا۔ عائش اس کی بے باکی سے لپٹنے پر خوف زدہ ہوئی تھی، وہ اس پر اپنا چٹان جیسا وزن منتقل کرتا ہی جا رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کی مضبوط گرفت سے نکل نہیں پا رہی تھی، بلکہ اب وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ گلے جانا بھابھی سے کچھ ہی دیر میں بہت کچھ سیکھ چکی ہو عائش ملک، وہ اس کی کلائیوں پر اپنی آہنی ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے دانت کچکچاتے گھررایا۔ گلے جانا بھابھی اپنی حرکتوں سے عبداللہ لالا سے بہت بار پٹ بھی چکی ہے، وہ ازل سے ڈھیٹ عورت ہیں، کافی جان رکھتی ہیں، مگر عائش ملک تم میں اتنی سکت نہیں ہے میرے تھپڑوں کے علاوہ میرے بھاری بوٹوں اپنے پہلو میں سہ سکو۔ وہ اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتے لفظ چبا رہا تھا، نیلی آنکھوں میں پھیلی بیزاریت اسے بہت بری طرح سلگا چکی تھی۔ عائش اس کی دھمکی اور اس کی سلگتی سانسوں کی تپش پر ساکت سے اسے خوفزدہ ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر نیلی آنکھوں میں ویسے کی ویسے ہی ناگواری تھی، وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ یاد رکھنا تم سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہو، وہ بھی بنی میں آئی ہوئی عورت، نہ تم میرے پسندیدہ عورت ہو اور نہ کبھی مجھے ملکوں کی بیٹی عائش ملک سے محبت ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی زبان اپنی حیثیت کے مطابق چلایا کرو، آئندہ مجھے خود سے دور چھٹکائے، میری آنکھوں میں میری قربت پر ناگواری چھائی تو تھپڑوں سے گال لال نہیں کروں گا، پورا جسم داغ دوں گا۔ مگر راہتے ہوئے اس کی گلابی لبوں پر جھکتے اس کی اپنی سگریٹ سے مہکتی سانسیں اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ عائش اپنی سانسوں میں سگریٹ کی مہک اترنے پر بری طرح چٹپٹائی تھی، وہ مزید بے رحمی سے اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ عائش کی نیلی آنکھیں بے بسی کے احساس سے چھلک پڑی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بھیگی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں، وہ اس کی سانسوں کو آزاد کر گیا تھا۔ عائش نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ اس کی کلائیوں پر ابھی بھی اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب تم آج میری ضرورت کئی بار پوری کر چکی ہو، مجھے نہیں لگتا ان ہونٹوں کو چھونے کی تمنا ہے، جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اب تم مجھے ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے بلکہ عجیب سی بیزاریت ہو رہی ہے۔ وہ اپنے چہرے اور لہجے میں بیزاریت طاری کرتے اس کے اوپر سے اٹھنے کے ساتھ ہی چت لیٹ گیا تھا، وہ سیدھے لیٹے لکڑی کی چھت پر نگاہیں گاڑے اپنے اندر اٹھتے بھانبڑوں پر قابو پانے لگا، سانسیں بے ترتیب سی تھی۔ عائش کے چہرے پر چھائی بیزاریت ناگواری اس کے وجود کو کسی بارود کی طرح دہکائے ہوئی تھی۔ عائش بیڈ سے اٹھتے لہنگا چولی اٹھائے واش روم میں چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اٹھ کر بیٹھتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے اندر کی کھولن پر قابو پانے لگا۔ عائش 10 منٹ بعد زمر خان کا لباس پہنے واش روم سے نکلتے کمرے میں آئی، وہ یلو کلر کا کراپ ٹاپ بلاؤز پہنے ہوئے تھے جس پر فل زری اور دبکے کا کام ہوا تھا، نیچے فل گھیرے دار فلورل سمپل سی اسکرٹ ٹائپ لہنگا تھا، اس میں اس کا 2 انچ کا پیٹ واضح ہو رہا تھا، اس نے وہ لہنگا بلاؤز کے اوپر ڈوریوں سے باندھا تھا تاکہ پیٹ واضح نہ ہو۔ زمر خان کا وہ بلاؤز اسے تھوڑا سا ٹائٹ بھی تھا، جس کی فٹنگ اس کے قیامت خیز بدن کو مزید شعلہ جوالا بنا چکی تھی، اس کی مخملی نشیب و فراز بلاؤز میں مزید دمکنے لگے تھے۔
عائش کی سنہری سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کے مانند بکھرے تھے۔ بلاؤز کا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا جو اس نے اپنی سنہری بالوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ایک لہجے کو رکی تھی، زاویار وہ اس کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی انگلیوں میں دبتا جلتا سگریٹ اس کی انگلیوں کے پوروں سے مس ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن ایک لہجے کو رکتے عجب سی بیٹ مس کر گئی تھی۔ یلو لہنگا چولی میں اس کا دو آتشا جسم قیامت ٹھا رہا تھا۔ بنا کسی میک اپ کے ہی وہ شعلہ جواں لگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ پہلو بدلتے سگریٹ کے گہرے کش لیتے اپنے اوپر بے نیازی کا خول چڑھا گیا تھا۔ وہ اس کے دائیں سائڈ پر مرر کے آگے کھڑی اپنے سنہری بالوں میں برش کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے دوبارہ اس پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، نہ اس کی انا اس پر نگاہ ڈالنے کی اجازت دے رہی تھی، مگر وہ اسے دیکھنے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ عائش نے اپنے بالوں میں برش کرتے اپنے بالوں کو آگے سے اچھی طرح سے پن اپ کیا تھا۔ پیچھے سے وہ بال کھلے چھوڑے ہوئے تھی جو اس کی نازک کمر کو کسی آبشار کی مانند ڈھانپے ہوئے تھی۔ وہ مرر میں دیکھتے فاؤنڈیشن لگاتے سلیقے سے اپنا میک اپ کرنے لگی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ سلگتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھا سگریٹ سے پیتا وہ دہک رہا تھا۔ وہ بھول ہی چکا تھا وہ یہاں اپنے کزن کی شادی میں شرکت کرنے آیا۔ وہ ان نیلی آنکھوں کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ عائش اپنے گالوں پر پنک ہائی لائٹر لگائے لائٹ پنک لپسٹک لگائے بنا اپنا میک اپ مکمل کر چکی تھی۔ وہ اپنی کلائیوں میں کانچ کی یلو اینڈ گرین کلر کی چوڑیاں ایک ایک کرتے پہننے لگی تھی۔ کمرے میں چوڑیوں کی کھنک پر سردار زاویار خانزادہ پہلو بدلتے جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک نے اسے دہکایا تھا۔ عائش نے ہیوی قسم کی گرین زرکون کی ماتھا پٹی لگاتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں شدت سے بھیگ اٹھی تھی۔ آج 4 مہینوں بعد اسے خود میں عائش ملک کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھ کر کائنات ایک لہجے کو تھم جاتی۔ ایک وقت تھا اپنی خوبصورتی پر بے حد غرور بھی تھا۔ وہ کسی کی بھی ریاست کی مغرور ملکہ ہوتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے لوگ اس کی عام رعایا۔ وہ اپنی سسکیاں لبوں میں دباتے بیڈ کی طرف بڑھی جہاں اس کا دوپٹہ زاویار خانزادہ کے پیروں پر الجھا پڑا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ زاویار خانزادہ سے دیکھتے محوت ہوا تھا۔ اس کی سانسیں جیسے تھمی تھی، دل پہلوں میں شدت سے دھڑکا تھا۔ ویسے اس لمحے میں کسی خوابیدہ مغرور شہزادی جیسی لگ رہی تھی جس کی پہنچ سے بہت دور ہو۔ عجب سی بے نیازی تھی اس کے حسن میں، یا صرف اسے لگتی تھی۔ وہ جلتے سگریٹ کے ٹوٹے کو 2 انگلیوں کے پوروں میں دبائے ہوئے تھا۔ جلتا سگریٹ اسے جلا رہا تھا، اسے جلن کا احساس تک نہ ہو رہا تھا۔ عائش ملک کی خوبصورتی عجب طریقے سے اس پر وار کر گئی تھی۔ عائش نے دوپٹہ اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنا ایک پاؤں اس دوپٹے کے کونے پر رکھے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ نامحسوس انداز میں اس کے دوپٹے پر اپنے پاؤں کا دباؤ بڑھا گیا تھا تاکہ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا نہ سکے۔ عائش کی نیلی آنکھیں شبنمی گلابوں کی نمی جیسی لگ رہی تھی۔ یقیناً وہ شاور لیتے جی بھر کر روئی تھی۔ نیلی چمکتی آنکھیں سہمی ہوئی اور دل میں اتر جانے والی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ کھینچنے لگی جو مغرور سردار کے سفید پاؤں کی ایڑی کے نیچے دبا تھا۔ وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے اپنا دوپٹہ کھینچ رہی تھی۔ اس زرکون کی گرین ماتھا پٹی میں لٹکے موتی ہلنے لگے تھے۔ وہ اپنی سانس جیسے روک گیا تھا۔ وہ ان موتیوں کو چھونے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ سامنے کھڑے نازک وجود کا سراپا چاندی کی ٹھنڈی روشنی کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ ابر نساء کے کسی لطیف ٹکڑے جیسی تھی جسے ہاتھ لگانے سے پہلے سانس روکنا پڑے۔ اس کی رنگت میں وہ نرماہٹ تھی جو وہ برف پر پڑنے والی چاندنی میں نظر آتی ہے۔ آج وہ عائش لگ رہی تھی، وہی عائش ملک جو دیکھنے والوں کی سانسیں روک دیتی تھی، وہی مغرور خود پر اتراتی ہوئی عائش جو خود اور خان کے ولیمے پر اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت مردوں کے بڑے ہجوم میں چلی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس لمحے کئی مرد اس کے حسن سے ہارے ہوں گے۔ وہ بھی تو بے پناہ مغرور ہوتے ہوئے ایک لمحے کو اس کے حسن پر خود کو ہارا تھا۔ پہلی بار عائش ملک کے حسن نے اس پر تیکھا وار تب ہی کیا تھا، مگر وہ وار صرف ایک لحظے کے لیے تھا۔ مگر آج یہ حسن کا وار مغرور زاویار خانزادہ پر کئی لمحوں پر محیط تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی مغروریت کو بھلائے عائش ملک کے مغرور حسن میں ایک تک کھویا تھا۔ زاویار، اس کی بھیگی آواز پر زاویار خانزادہ ہوش میں آتے خود پر اسی لمحے بے نیازی اور بے پناہ مغروریت کا خول چڑھائے ہوئے جلتا سگریٹ لبوں میں دباتے اسے صرف نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اب سامنے کھڑی عورت کا حسن مانند پڑنے لگا تھا۔ وہ سردار زاویار خانزادہ تھا۔ سامنے کھڑی عورت بھی اسے خود کے بھی سامنے نہیں جھکا سکتی تھی۔ اگر وہ خوبصورت تھی تو اس سے بڑھ کر حسین تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ایک راؤنڈ سے ٹیک لگائے اب اس کے حسن کو تمسخراتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اگر وہ حسین تھی تو وہ
اس کے حسن کا مالک تھا۔ مرد ایسے حسن کے پیچھے کیسے پاگل ہو سکتا ہے جو سر سے پیر تک صرف اس کا ہی ہو؟ وہ کبھی اس عورت کے سامنے نہیں جھک سکتا جھکنا سامنے کھڑی عورت کو ہی تھا، چاہے وہ اپنی سانسوں کی آزادی کے لیے بھیک مانگے، چاہے اس کے عشق میں مجبور ہوتے اسی کو اسی سے مانگے۔ تو یہ تو طے تھا جھکنا اسی عورت کو تھا۔ وہ مغروریت سے سوچتے اس کے دوپٹے سے اپنا پاؤں کی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ عائش کا کامدار دوپٹہ پکڑے ڈریسنگ میرر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ دوپٹہ اچھی طرح اپنے بالوں پر ایڈجسٹ کرتے دوپٹے کو پنس کے ساتھ بالوں پر اچھی طرح اٹیچ کرنے لگی تھی۔ عائش ملک، زاویار خانزادہ نے بھاری آواز میں اسے بے نیازی سے اسے پکارا۔ جی؟ عائش اس کی پکار پر اس کی طرف پلٹی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میرے پاس تم ایک ہی آپشن ہو؟ زاویار نے اس کی طرف دیکھتے تیکھی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ نہیں، عائش ایک لفظی جواب دیتے پلٹ گئی تھی۔ یعنی تمہیں لگتا ہے میرے پاس بہت آپشنز ہیں؟ زاویار خانزادہ نے گردن موڑتے اس کے پشت پر جھنجھلاہٹ بھری نگاہ ڈالی۔ آپ کے پاس میں حلال کے طور پر آخری آپشن نہیں ہوں، تو حرام آپشن تو بہت دور بہت ہوں گے۔ عائش کی دھیمی آواز پر زاویار خانزادہ کے لب مہم سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ آج رات شیر خان نے اپنے کاٹیج میں بڑے خوبصورت آپشن رکھے ہیں۔ زاویار خانزادہ نے گردن موڑی اس کی پشت پر اپنی مقناطیسی نگاہیں گاڑے سے جلانے کی کوشش کی۔ اچھی بات ہے، امید کرتی ہوں یہاں آپ کو میری اب مزید ضرورت نہیں پڑے گی۔ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کے خون میں سلگتے شرارے دوڑے تھے۔ وہ اسے کیسے کسی دوسری عورت کے قریب جانے دے سکتی تھی؟ عورت میں تو رقابت کا احساس مرد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ جلی کیوں نہیں؟ بکواس بند کرو عائش ملک۔ زاویار خانزادہ نے حلق کے بل دہاڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھائے پوری قوت سے زمین پر مارا تھا۔ شیشے کا گلاس کارپیٹ پر گرا تھا مگر ٹوٹا نہیں تھا۔ عائش اپنی چیخ حلق میں گھوٹتے پلٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آج بہت دنوں کے بعد زاویار خانزادہ نے کوئی چیز اس پر پھینکی تھی۔ وہ سہمتے ہوئے کارپیٹ پر پڑے گلاس کو دیکھنے لگی۔ کبھی زاویار خانزادہ کی ماری ہوئی چیز لگی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی ایسے ہی لرزنے لگتی تھی۔ ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے وہ چیز اس کا وجود چیر دے گی۔ وہ یکدم بیڈ سے اٹھتی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش مزید پیچھے کو ہوتے ٹیبل کے ساتھ اپنے پشت لگائے مرر میں سمانے لگی۔ مقابل کی آنکھوں میں خون چھلک رہا تھا، سفید گردن کی رگیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے اطراف میں مرر پر اپنے دونوں مضبوط ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کہا تھا؟ جب تک میرے پاس ہو اپنی زبان اور دماغ کم چلانا تمہارے لیے آسانی رہے گی۔ زاویار خانزادہ نے قرراتے ہوئے اس کی کنپٹی اپنی انشد شہادت سے کافی سختی سے ٹھوکی تھی۔ عائش اسے سہمی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کو کس بات پر یکدم اتنا غصہ آیا وہ سمجھی نہیں تھی۔ وہ بے حد غصے میں تھا، ایسے ہی غصے میں جب اس نے ڈیرے پر اذان ملک کے ساتھ دیکھا تھا، تب بھی ایسے ہی کنپٹی کی رگیں پھول رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری قربت کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ مجھے تمہارے جسم میں بے حد دلچسپی ہے۔ وہ اس پر جھکے سوال کرتے اس کے نقوش پر اپنی سلگتی دہکتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ عائش سانس روکے بھیگی نگاہوں سے اسے یکٹک سراسیمگی سے دیکھ رہی تھی۔ تم حلال آپشن ہو میرے پاس، اس لیے تمہارے پاس نہیں آتا۔ تم خوبصورت ہو اس لیے تمہارے پاس نہیں آتا، بلکہ تمہیں سزا دینے کے لیے تمہارے قریب آتا ہوں، ورنہ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں، مجھے کبھی تمہاری خوبصورتی نے تمہارے جسم کی کشش نے نہیں کھینچا۔ وہ اس پر جھکے زہر خند لہجے میں بول رہا تھا، لفظ زہر میں بجھے تھے، مگر آنکھیں عائش ملک کی نرم پنکھڑی جیسے لبوں پر مرکوز تھی۔ آج قربت کے لمحات میں اس کی توجہ کہیں اور ہی رہی تھی۔ اس نے ان گلاب پنکھڑیوں کو چھوا نہیں تھا، اس لیے سانسیں ابھی تک پیاسی تھی۔ مقابل کے کپکپاتے نرم لب اسے بری طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہوں کی گرمی چھپاتے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے اس کے اطراف میں مرر میں مکے کے زوردار ضرب لگاتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ عائش مکے کی ضرب پر لرزتے ہوئے مزید پیچھے کو ہوتے شیشے میں سمائی تھی۔ وہ گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ تیش و عالم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے دوسرے آپشن سے جلی نہیں تھی، اس بات پر وہ اندر تک جل گیا تھا۔ عائش اپنی نیلی آنکھیں پھیلائے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے تھپڑوں کے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ اب اس پر بہت کم ہاتھ اٹھاتا تھا، مگر جب اٹھاتا تھا تو پوری قوت سے ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اصولاً تو اسے مقابل کی مار تانوں کی عادت ہو جانی چاہیے تھی، مگر اسے عادت نہ ہو سکی تھی۔ نہ جسم مار سہ سکتا تھا، نہ روح تانوں تحسیق کی تذلیل سہ سکتی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی وہ گل جانا بھابھی جیسی کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ عائش ملک تھی جسے انگلی پہ کوئی سختی سے لگاتا تھا تو وہ درد سے بلبلانے لگتی تھی۔ طرح وہ نازک عائش ملک تھی، وہ کبھی یہاں کی عورت کی سخت نہیں ہو سکتی تھی۔ مقابل انگلی نہیں لگاتا تھا، ہاتھ لگاتا تھا۔ وہ سخت ہاتھ گال لگے یا پھر جسم کے کسی حصے کو وہ سہن نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ کی دہشت اس پر ویسے ہی تھی جو پہلی رات اس پر بیٹھی تھی، یا ہر بار وہ جب اس سے ملی، اس سے بڑھ کر ظالم سفاک کسی کو نہیں پایا تھا۔
जावियार की नीली आंखों में पानी की रमक गहरी होते देखते इससे दूर हुआ। आयुष रुख पलटे, मिरर में देखते, ड्रेसिंग टेबल को दोनों हाथों से जकड़े मिरर में देखते गहरे सांस लेने लगी। जबड़ा जब से सुर्ख हो रहा था, होंठ बुरी तरह कपकपा रहे थे। वो सीधे होते अपने लरसते हाथों से अपने दुपट्टे में लगी पिन्स उतारने लगी थी। वो पिन्स उतारते ड्रेसिंग टेबल पर फेंक रही थी। नीली आंखों से अश्क रवां थे, जिसके गुलाब गालों को भिगो रहे थे। वो बेआवाज रो रही थी। जावियार खानजादा इसके पीछे खड़ा इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। वो अपने दुपट्टे की पिन्स उतार रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था। आयुष ने अपना दुपट्टा उतारने में जमीन पर फेंका। वो अब रोते हुए अपने कानों में पहने टॉप्स उतार रही थी। ये क्या कर रही हो? आयुष ने अपनी माथा पट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया। वो इसकी तरफ बढ़ते इसके हाथ पकड़ चुका था। मुझे यहाँ यहाँ मुझे आप अपनी मर्जी से लाए हैं, मगर सलूक ऐसे कर रहे हैं जैसे वनी में मुझे जबरदस्ती लिया। यहाँ भी मैं जबरदस्ती आई हूँ। कितने आंसू पीऊँ, कितना दुख छुपाऊँ? बाहर जाऊंगी भी तो आपके जहरीले लफ्ज मेरी समातों में गूंजते रहेंगे। किसी के सामने रो पड़ी तो बात आपकी इज्जत पर आ जाएगी। बाद में जो थप्पड़ खाने हैं अभी थप्पड़ मार ले मुझे। मुझे नहीं जाना बाहर। वैसे भी खाना खाने के लिए जाना था। जब से आपसे निकाह किया है भूख मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है। आयुष रोते हुए इसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींचते, माथा पट्टी बेदर्दी से नोच कर उतारते जमीन पर फेंक चुकी थी। जावियार खानजादा इसे मुश्तिल निगाहों से घूर रहा था। पहली बार वो इसके सामने खड़ी ऐसे रो रही थी। आज वो अपने लफ्जों से इसका खून नहीं जला रही थी, बल्कि इसकी एक बीवी की तरह लड़ रही थी। जावियार खानजादा की गर्दन में गिल्टी सी उभरकर मासूम हुई थी। इसका ये अंदाज भी इसके दिल की धड़कन एक लम्हे को बढ़ा गया था। वो इसे गहरी निगाहों से देखने लगा। वो मिरर में देखते लब भींचे अपनी कलाई में पहनी चूड़ियां एक एक करते उतारते मिरर पर मार रही थी। चेहरा जब से सुर्ख हो रहा था, कयामत खीज बदन मधम सा हिचकोले भर रहा था। ब्लाउज में मुकीद मखमली नशीबो फराज भी गहरे सांस भर रहे थे। वो अपने हिचकोले लेते बदन पर काबू पाने के लिए अपने लबों को आपस में भींचे हुए थे। नीली आंखों में आंसू ठहर गए थे, मगर नीली आंखों में गुलाबों की सुर्खी ठहर गई थी। जरा इसे रोने के बाद इसका चेहरा मजीद दमक उठा था। मेकअप जिल्द में जज्ब होता है, इसके चेहरे की मुलायमत और खूबसूरती बढ़ा गया था। वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। जावियार खानजादा ने उंगली से कनपट्टी सहलाई। आयश का ये रूप इस पर बहुत बुरा असरअंदाज हुआ था। अजीब सी बेचैनी इसे अपने गिर्द छाती महसूस हुई थी। सामने खड़ी औरत को मनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मगर वह इस पर गुस्सा भी नहीं करना चाहती थी। आगे वो अपनी सिसकियां लबों में दबाए अपने लरसते बदन पर बमुश्किल काबू पा रही थी। वो गुस्से से अपनी बात मनवाता तो यकीनन वो मजीद रोती। तो बच्चा अच्छी तरह लो, मेहंदी पर जाना है आयश मलिक। जावियार खानजादा ने बेहद संजीदगी से कहा। मुझे नहीं जाना। आयश मलिक ने जिद्दी अंदाज में हिचकी ली। वैसे कलाई से पकड़ते एक झटके से अपनी करीब कर चुका था। आयश इसके चौड़े चट्टानी सीने से आने लगी थी। क्या हुआ आयश मलिक? दूध क्या करो? चाच मेरे सामने रो रही हो? काफी दिनों से बड़ी चुप चुप थी। लगता है यहाँ का मौसम तुम पर असर कर गया है। बर्फ से औरत बन चुकी हो। वो काटदार लहजे में बोलते इस पर तंज के तीर बरसाने लगा। वो इसे कैसे बताते कि वो उसके रूप पे पूरी तरह घायल हो चुका है। इतने दिनों से आयश मलिक का सर्द रवैया भी चुभ रहा था। आज रो रही थी, वो भी इसे चुभ रहा था। मैं औरत नहीं, लड़की हूँ जावियार। 18 साल की लड़की। थक गई हूँ औरत बनते बनते। वो इसकी आंखों में देखते चटकते लहजे में जवाब देते सिसकी थी। क्या चाहती हो? मैं भूल जाऊं अपने भाई का वैश्याना कत्ल? जावियार खानजादा ने इसकी नीली भीगी आंखों में देखते तल्खी से पूछा। वो समझती ही नहीं थी। वो जितनी मर्जी खूबसूरत हो मगर थी तो वो इस वैश्य कातिल की बहन, जो इसके इर्तिजा को बेदर्दी से कत्ल कर गया था। लाश तक इसे अपने भाई की न मिली थी। सितम जरीफी ये थी कि भाई की जान जब ली वो वो भी वहां पर थी। मुझे जाने दे जावियार, और सहन नहीं होता। आयश मलिक अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ती सिसक पड़ी थी। वो इसकी बात पर तल्खी से हंसा। वो इसे बाजू से सख्ती से जकड़े अपने मजीद करीब कर गया था। इसके जुड़े हाथ वो खोलते इसकी नाजुक उंगलियां अपनी खुरदरी उंगलियों से में बेबस कर गया था। वो उसके सीने से आन लगी थी। आज भी अपनी बात पर कायम हो। अजान मलिक और तुम्हारी रिहाई, कभी अपनी बात से नहीं फिरूंगा। ला दो अजलान मलिक और चली जाओ यहाँ से। वादा करता हूँ तुम्हें खुद तुम्हारे बंगले पर छोड़कर आऊंगा। इसके खूबसूरत नकोश को देखते अतल लहजे में बोला। मामा से बात करवा दो, मुझे यकीन है वो कुछ ना कुछ करेंगे। आयशा से सख्ता लहजा इल्तिजाया हुआ था। मुझसे जान छुड़वाने के लिए आसान मलिक की जिंदगी खतरे में डालने के लिए तैयार हो चुकी हो। वलब पीछे बोलते बमुश्किल मुस्कुराया था। एक लहजे को सांस सीने में अटकी थी। मुझे समझ आ गया है जावियार, मेरा रोज रोज मरने से बेहतर है अजान मलिक एक ही मर्तबा मर जाए। वो इसके हिसार से निकलते हुए ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी। वो मिरर में देखते फिर से अपनी ज्वेलरी पहनने लगी थी। जावियार खानजादा अपने मुंह पर हाथ फेरते खुद पर जब्त के कड़े मराहल तय कर रहा था। आयश मलिक की हर बात,
اس پر خنجر کی طرح وار کرتی تھی، وہ اندر سے کٹ کر رہ جاتا تھا۔ عائش مرر کے آگے کھڑی اپنے کپکپاتے بدن پر قابو پاتے اپنے سنہری گندم کی ڈالیوں جیسی بالوں میں برش کرنے لگی۔ زاویار خانزادے کی سرخ نگاہ اس کے پچھلے گلے پر پڑی تھی، وہ تب کا انگارہ بنا تھا۔ یہ کس طرح کا بےہودہ لباس ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالتے اس کی پشت اپنے چوڑے سینے سے لگا گیا تھا۔ عائش نے مرر میں اس کے مغرور زاویار خانزادہ کو دیکھا، جس کے نقوش میں مزید سرخیاں گلی تھی۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کے پیٹ کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ عائش کے مرر میں نظر آتے خوبصورت عکس کو کاٹدار نگاہوں سے گھورتے اس کی کمر پر بکھرے بال ایک طرف کر گیا تھا۔ پچھلا گلا اچھا خاصا گہرا تھا۔ اس کی دودھیا پشت پر زاویار کی شدتوں کے نشانات بھی واضح تھے، اور براؤن تل بھی جس پر کسی کی نگاہ پڑے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زمر کا دیا ہوا لباس ہے۔ عائش نے اس کا مضبوط ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی ناکام سعی کرتے مرر میں دیکھا تھا۔ وہ مزید مضبوطی سے اس کے پیٹ کو جکڑتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا کیا تھا۔ زمر کا لباس ہے، مگر ہے تمہارے وجود پر عائش ملک، کچھ اور پہنو ورنہ تمہارے اس بدصورت جسم کو جلا دوں گا۔ وہ بھسم کر انگارہ بنتے لفظ چبا گیا تھا۔ اس کا لباس میں اس کا بدن کتنا قیامت خیز لگ رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ اس کے بدن پر کسی عورت کی بھی نظر پڑتی اس کے اندر آگ بھڑک اٹھتی۔ بختورہ کا معاملہ وہ آج تک بھولا نہیں تھا۔ اس نے کس طرح عائش ملک کے بدن کے ہر حصے کو ٹٹولا تھا۔ عائش ملک کے معاملے میں وہ عورتوں سے بھی خار کھاتا تھا۔ عائش نے مرر میں اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتے اس کا سفید لمبی انگلیوں والا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی سعی کی۔ زاویار خانزادہ سے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے اس کی پشت پر جھکا تھا، وہ اس کے پیٹ کو اپنے شکنجے میں کستے اس کے پچھلے ڈیپ گلے سے نظر آتی بڑھنا پشت پر اپنے دانت بے رحمی سے گاڑ گیا تھا۔ زاویار عائش خود کو چھڑواتے دبی آواز میں چیخ رہی تھی، شش آواز نہ آئے ورنہ بستر پر لے جاؤں۔ زاویار خانزادہ دھمکی آمیز لہجے میں قراتے اس کے پیٹ پر بے دردی سے انگلیاں پیوست کیے اس کی پشت پر جگہ جگہ اپنے دانت کاٹنے لگا۔ اس کے لمس پر عائش کی دبی دبی سسکیاں خارج ہو رہی تھی۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کی پچھلی گردن سے نیچے جگہ جگہ اپنی شدتوں کے سرخ نشان ڈال رہا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ وہ اس کی پشت پر اپنی بیئرڈ رگڑتے دانتوں سے مہرے لگا رہا تھا۔ عائش کے رونے پر وہ اسے ایک چھٹکے سے سیدھا کرتے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگائے اسے محسور کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ آئندہ اس بےہودہ لباس کو پہنتے ہوئے 100 بار سوچنا۔ تم ملکوں کی بیٹی نہیں، زاویار خانزادہ کی بیوی ہو۔ تم سے بے انتہا نفرت کے باوجود بھی کسی عورت کی نگاہ بھی برداشت نہیں۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھتے نفرت پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ بھیگی نیلی آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے بیزاریت تھی، اب نفرت۔ مغرور سردار زاویار خانزادہ پھر کیوں نفرت کے اظہار میں پیچھے رہتا؟ مقابل جب نکاح میں آئی تھی اسے اس سے اتنی شدت سے نفرت ہوئی تھی کہ وہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اس کی جان لینا چاہتا تھا، لینے کی کوشش بھی کی تھی، مگر پہلی رات کے بعد وہ مقابل سے نفرت نہیں کرتا تھا، صرف سزا دیتا تھا۔ آنکھیں نیچے کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تیش و عالم سے غرایا۔ عائش کی گراہٹ پر اسی لمحے اپنی آنکھیں نیچے کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کچھ لمحے اس کے عارض پر لرزتی گھنیری جھکی پلکیں دیکھتا رہا۔ جاؤ کچھ اور پہنو۔ وہ اس کے گلابی بھرے بھرے لبوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش خاموشی سے زمین پر رکھے سوٹ کیس کی طرف بڑھی۔ بھاری بھرکم سوٹ کیس اٹھائے اس نے بیڈ پر رکھا۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے اس میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ ایک ریڈ میکسی تھی۔ وہ ایک بلو رنگ کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر تھا جس پر ہیوی ورک تھا۔ زاویار خانزادہ ان کپڑوں کو دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ کپڑے اٹھائے انہیں چیک کرنے لگا۔ ان کپڑوں کو دیکھتے زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ سب کے ہی پچھلے گلے ڈیپ تھے۔ زمر خان اتنے بےہودہ کپڑے پہنتی تھی اسے آج پتہ چلا تھا۔ عائش کھڑی اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے اس کے اگلے حکم کے منتظر تھی۔ موبائل رنگنگ پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ شیر خان کی پھر سے کال آ رہی تھی۔ وہ پھر جھنجھلا کر رہ گیا۔ واقعی میں وہ اب کچھ دیر اور کمرے میں ٹہرتا اس کی ذات پر سوال کھڑے ہوتے۔ عائش ملک کو اس کے نکاح میں آئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ ویسے اس کے ساتھ کمرے میں بند تھا جیسے آج ان دونوں کی ویڈنگ نائٹ تھی۔ اتنی دیر تو شرم کے مارے اس علاقے کے نیولی کپل نہیں کمرے میں بند ہوتے تھے، کیونکہ شرم و لحاظ کا پردہ اس علاقے میں بہت زیادہ تھا۔ اسی ڈریس پر اچھی طرح دوپٹہ لو، زنان خانے سے سیدھا تم کمرے میں آؤ گی، کسی عورت کی نگاہ تمہارے جسم پر نہ پڑے۔ وہ تنبیہی انداز میں اسے وارن کرتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے شاور بھی لینا تھا۔ عائش خاموشی سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے تیار ہونے لگی۔ آئی ہیٹ یو ماما۔ وہ کپکپاتے ہوئے لبوں سے سبرینا ملک کو یاد کرتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے خود کو پھر سے سجانے لگی تھی۔ ہوا میں گرد کار رنگ
گرد کا رنگ تھا، زمین بنجر تھی، ارد گرد خیمے اور بوسیدہ بستیاں اور تپتی آنکھوں والے بچے جو ہر آنے جانے کو آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں آئے روز خوشبو میں بسے بے حد خوبصورت لوگ آتے تھے۔ آج بھی اس بکھرے در میں ایک کاروان داخل ہوا تھا، سفید جیپ کے دونوں اطراف میں ہوپ ملک ہوپ ریلیف کے لوگوں کو چمک رہے تھے۔ دو تین گاڑیوں میں سے ایک بڑی سی گاڑی سے ایک عورت اتری تھی، سبرینا ملک، مضبوط قدموں سے چلتے ہوئے ملک مکمل مشرقی لباس پہنے، ہلکا سا فیشنیبل بھی تھا۔ وہ خاکی شال پر سر پر اوڑے ہوئے تھی، گلے میں آئی ڈی کارڈ تھا، آنکھوں پر بڑے سے سیاہ سن گلاسز لگے تھے۔ اس کے ساتھ کیمرہ مین بھی چل رہے تھے اور گرد این جی او کے لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ آخر وہ پہلی عیسائی عورت تھی جو اتنی بڑی تنظیم کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس کی تنظیم اور ایک بہت بڑی ہیلتھ تنظیم ہیومن رائٹس اس کے ساتھ تھی۔ وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی ڈونر کوئن ہو۔ سبرینا ملک پچھلے 5 ماہ سے کانگو کے جنگلاتی علاقے میں اسی تنظیم کے ساتھ ہیلتھ کمپلیکس کی نگرانی کر رہی تھی۔ ہیلتھ کیمپس کی نگرانی کر رہی تھی۔ شدید وبا اور مقامی بغاوت کی وجہ سے وہاں مواصلاتی نظام مکمل بند تھا۔ وہ صرف اپنے اسسٹنٹ سے ایک مخصوص وقت پر رابطہ کرتی تھی۔ اسے دنیا کو دکھانا بھی تو تھا وہ ایک رحم دل عظیم عیسائی عورت ہے جسے دنیا کے ہر بچے اور انسانیت کی پرواہ تھی۔ وہ آنکھوں میں دکھ کی پرچھائی سجائے ایک شاید لاکھ اور ہڈیوں کے ڈھانچہ بچے کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھوں میں مٹی لگی تھی اور زمین پر نڈھال پڑا تھا۔ ابھی بھی اس کی ماں نے اس خیمے میں سے اس بچے کو جنم دیا تھا۔ سبرینا ملک نے رکتے ہوئے اسے دبدبائی آنکھوں سے دیکھا۔ ارد گرد کے کیمرہ مین حرکت میں آئے تھے۔ وہ آہستگی سے نیچے جھکی تھی۔ وہ بچہ اپنی باہوں میں اٹھائے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ سبرینا ملک کی نظریں سیدھی اپنے کیمرہ مین پر تھیں۔ گیٹ دس اینجل اینڈ سن بیہائنڈ اس۔ سبرینا، ٹھیک زاویے سے میری تصویر لو، سورج پیچھے ہے۔ سبرینا ملک نے اپنی ذاتی فوٹوگرافر سے سرد لہجے میں سرگوشی کی، پھر بچے کو جھولتے وجود کو سینے سے لگاتے اس نے ہلکی سی سانس بھری تھی۔ In time like this, we just not just donate. We must show up. Pain, need and presence. ایسے وقتوں میں صرف چندہ دینا کافی نہیں ہوتا، ہمیں خود آگے آنا ہوتا ہے۔ درد کو موجودگی چاہیے۔ سبرینا ملک کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی گلاسز اتارے اپنی مصنوعی آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ بچہ وہ ساتھ کھڑی نرس کو دیتے ہوئے فوراً رومال سے اپنے کپڑے صاف کرنے لگی۔ کیونکہ کیمرہ بند ہو گئے تھے وہ پر اعتمادی سے چلتے ہوئے ہیلتھ آرگنائزیشن ٹیم کی طرف بڑھی جہاں کیمپ کے بیچوں بیچ ایک مشترکہ کانفرنس کا انعقاد ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے اعلیٰ افسران میں وہ واحد پاکستانی عورت تھی جو آج یہاں تھی۔ وہ پر اعتمادی سے چلتے ہوئے اپنے مخصوص کرسی پر جا بیٹھی۔ پھر سے اس پر کیمرہ فوکس ہوئے تھے۔ مس ملک، You are the only South Asian woman funding in this scale of operation in Sudan. What motivates you? Miss Malik, آپ واحد جنونی ایشیا ہیں جو خاتون ہے جو سودان میں اس پیمانے پر آپریشن کی مالی معاونت کر رہی ہیں۔ آپ کو اس کے لیے کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ ایک رپورٹر کے سوال پر سبرینا ملک نے سن گلاسز اتارے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ Pities G. I invest where survival gives return in dignity. ہمدردی سستی ہوتی ہے، میں وہاں سرمایہ لگاتی ہوں جہاں زندگی عزت نفس کی ضرورت سے میں منافع دیتی ہے۔ سبرینا ملک کے جواب پر اب سب اسے سراہتی نگاہوں سے دیکھتے تالیاں بجانے لگے۔ سائڈ پر کھڑا ایک غیر ملکی رپورٹر کیمرہ آن کیے لائیو کوریج میں کہہ رہا تھا، Here with us today is Sabrina Malik, globally renowned philanthropist, business tycoon and CEO of Malik Hope Relief, leading medical relief in South Sudan's most affected zones. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سبرینا ملک، عالمی سطح پر معروف فلاحی شخصیت، کاروباری ٹائکون اور ملک ہوپ ریلیف گروپ کے CEO جو جنوبی سوڈان کے سب سے متاثرہ علاقوں میں طبی امداد کی قیادت کر رہی ہیں۔ سبرینا ملک چمکتی مسکراہٹ سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر چمکتی مسکراہٹ کچھ خاص تھی۔ اگر آج وہ مصطفیٰ ملک کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ناکام انسان اسے صرف ایک بیوی بنا کر رکھتا، وہ اس کے بچوں کو پال رہی ہوتی، کیا مقام ہوتا آخر؟ وہ تلخی سے سوچ رہی تھی۔ آج سب کچھ تھا اس کے پاس، طاقت، نشہ، شہرت، دولت، سب کچھ،
सबरीना मलिक की आंखें ताकत और शोहरत के नशे से चमक रही थीं। मुस्तफ़ा मलिक को छोड़ने का फैसला आज भी इसे सही लगा था। 50 की होने के बावजूद 40 साल की से भी कम उम्र लगती थी औरत। सबरीना मलिक का असिस्टेंट इसी लम्हे इसकी तरफ बढ़ते इसके कान में झुके सरगोशी करने लगा। मैम, योर सन अजान इज कॉलिंग अगेन, फोर्थ टाइम टुडे। असिस्टेंट की बात सुनते सबरीना मलिक के चेहरे पर नागवारी छाई थी, चेहरे पर खत की छाई थी। अजान मलिक और आयश मलिक अपने सो कॉल्ड ईगोइस्ट बाप के पास थे। भला क्या काम हो सकता था इन्हें? इसके इतने बड़े बच्चे हैं, वो सबसे छुपाती थी। अभी तो वो ऐसे कामयाबी के कई जीनों पर कदम रखना था। ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। वो आज सबसे सबसे बड़ी तंजीम के साथ काम कर रही थी। क्या मैंने वाजे नहीं कहा था कोई भी जाती कॉल फौरन ब्लॉक कर दी जाए? मैं यहाँ इंसानियत के लिए आई हूँ, इन जज्बाती रिश्तों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, सबरीना मलिक ने संजीदगी से कहा। यस मैम, असिस्टेंट कहते पीछे हुआ था और अजान मलिक इस वाले नंबर को भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया था, जैसे वो कितने ही नंबर्स को ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका था। कैमरा सबरीना के चेहरे पर फिर से जूम हुआ था। ताकत अना और ला ताल्लुक एक फ्रेम में कैद हो गए थे। सबरीना मलिक जानती ही ना थी वो दुनिया में सबसे नाकाम औरत थी जो अपनी ही औलाद की सिस्कियों की कातिल थी। आयश मलिक माथा पट्टी लगाए अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े कमरे से निकलते बाहर आते जनान खाने की तरफ बढ़ रही थी कि किसी के आनी वजूद से बुरी तरह टकरा गई थी। सामने खड़ा इंसान बर वक्त इसे अपने मजबूत बाजों में संभालता ना तो वो जमीन बोस हो जाती। आयश जल्दी से इसके हिसार से दूर हुई, वह भी इसी लम्हे अपने हिसार से आजाद कर गया था। सामने खड़े सफेद शलवार कमीज में स्याह मर्दाना शाल कंधों पर ओढ़े अपनी घनी मूछों पर हाथ फिरते शेर खान की गहरी निगाहें आयश की नीली भीगी आंखों पर जमी थी। आयश इसके लंबे चौड़े वजूद को देखते अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाते हुए थी। वो थामता ना था, वो मुंह के बल गिर थी। आज वो हील भी पहनी हुई थी। कहाँ जा रही हैं आप? ये रास्ता मर्दान खाने की तरफ जाता है। शेर खान ने झुकते हुए सरगोशी की थी। मर्दान खाना? आयश ने भीगी आवाज में कहते फिर पीछे मुड़कर देखा। दोनों रास्ते एक ही जैसे थे। मुझे लगा ये रास्ता जनान खाने को जाता है। आयश ने इसे देखते आहिस्ते से कहा। अच्छा, मुझे लगा आप भागने का प्लान है। वो आयश को देखते जुमानी अंदाज से मुस्कुराया था। भागने का प्लान? आयश ने नासमझी से देखा। अगर ऐसा कुछ करना चाहती हैं, यकीन माने आपके हक में बहुत बुरा होगा। पहाड़ों के रास्ते पहाड़ों में रहने वाले ही जानते हैं। इन रास्तों की पेचीदगियां, खामोशियां, सख्तियां बाहर वालों के लिए महज पत्थर और मिट्टी है, मगर हमारे लिए वो चैलेंज है जैसे इन पेचीदगियों को सर करना जिंदगी मौत का मसला हो। वो मुस्कुराते हुए बेहद नरमी से बोल रहा था। वैसे उलझती निगाहों से देखते मुंह खोले सुन रही थी। पहाड़ों में रहने वाले अक्सर मर्द सख्त नजर आते हैं, मगर हर सख्ती पत्थर नहीं होती। आजमा कर देख सकती हैं। मेरा नाम शेर खान है। सिर्फ नाम ही मैं मजबूत नहीं हूँ, इरादों से भी मजबूत हूँ। शेर खान ने जावियार खानजादा के बंद कमरे के दरवाजे की तरफ देखते आयश के हाथ में कुछ पकड़ाया था। आयश अपनी नीली आंखें खतरनाक हद तक फैलाए अपनी मुट्ठी में दबाए कागज को देखने लगी। शेर खान नर्म सी मुस्कुराहट के साथ पलके चिपका गया था। वैसे भीगी उलझन भरी निगाहों से देखते सर नफी में हिला गई थी आयश। जावियार के सर पुकार पर आयश का बदन बुरी तरह कपकपाने लगा था। वो मुजस्सम आंखों से शेर खान को देखते अपनी मुट्ठी सख्ती से दबोच गई थी जिसमें वो कागज दबा था। जावियार खानजादा स्याह शलवार कमीज में मलबूस अपने भारी कदमों से आयश की तरफ तेजी से बढ़ा। सामने ही शेर खान खड़ा था। वो इतनी बन संवर कर शेर खान के सामने खड़ी थी। जावियार खानजादा के वजूद में बहुत तेजी से शोले भड़के थे। वो अपनी वजूद की फूलती रगों के साथ दहकती सांसों के साथ आयश की तरफ बढ़ रहा था। आयश ने सांस रोक के अपनी मुट्ठी दबोचे हुई थी। हथेली में कागज दबा कागज फेंक भी नहीं सकती थी। जावियार देख लेता तो पता नहीं इस कागज में क्या था। अगर जावियार देख लेता तो यकीनन इसके वजूद में गोलियां उतार देता। वो इस पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शेर खान के दिए हुए कागज में कुछ तो ऐसा था जिससे मुंसलिक था। क्या था आखिर इस कागज में? शेर खान ने इससे क्या चाहता था? वो जल्दी से वह कागज अपने सीने की तरफ ले जाते अपने ब्लाउज में छुपा गई। शेर खान इसे लम्हे अपनी निगाहें चुका गया था। आयश की पेशानी पसीने से तर हो चुकी थी। वह पूरा वजूद सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। वो जल्दी से जावियार की तरफ पलटी जो पेशानी पर बिखरे नम बाल के साथ सुर्ख तने हुए नकूश के साथ इसकी तरफ एक ही जश्न में बढ़ा था। वो मैं जावियार, वो मुझे लगा ये जनान खाने का रास्ता है। वो इसके करीब होते इसके चौड़े सीने पर हाथ रखे इसकी आंखों में देखते कपकपाते लबों से वजाहत देने लगी। वो उसकी कमर पर अपना आहनी हाथ पेवस्त किए से अपने करीब करते शेर खान पर अपनी सुर्ख खून उतरी आंखें गाड़ गया। आयश इसकी लेते इसके सीने में समा गई। वो अपना मजबूत हाथ इसके नाजुक कमर में बुरी तरह पेवस्त किए शेर खान को कहरबार निगाहों से घूर रहा था। आयश इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। वो इसके आंसू जावियार खानजादा की सुर्ख सफेद गर्दन को भिगोने लगे थे। जावियार इसे शिद्दत से खुद में भींचे शेर खान को तपिश ज़दा निगाहों से देख रहा था। मैं तुम्हें देखने आया था जावियार, मामू जान तुम्हारा पूछ रहे थे।
شیر خان سنجیدگی سے کہتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ بمشکل خود پر قابو پاتے عائش کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بہت بری طرح کانپتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ اتنا کمزور فطرت کا مالک نہ تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے کزن کے ساتھ کھڑا دیکھتے ہی اس پر الزام تراشی کرنے لگ جائے یا پھر کچھ غلط سوچے۔ وہ جانتا تھا یہ ایکسیڈنٹل ملاقات تھی، مگر عائش اتنی تیار ہو کر کسی مرد کے قریب برداشت نہیں ہوئی تھی۔ شریانوں میں دوڑتا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ وہ محرم ہو کر اس کے دعاشہ وجود کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ عائش کے اتنی بری طرح کانپتے اوپر زاویار اپنی کنپٹی انگلی سے مسلی تھی۔ وہ اپنی شریانوں میں کھولتے خون پر قابو پانے کی ناکام صحیح کرتے اسے سختی سے خود میں بھیجتے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ کمرے میں چلو، وہ نرمی سے بولتے سے کپ کپاتے وجود کو اپنے بازوؤں کے ہلکے میں لیے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے زاویار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اسے خوفزدہ بھیکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زاویار اس کے قریب ہوا تھا۔ عائش تیزی سے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دھڑکنوں پر اس کی مٹھی کا دباؤ بڑھا تھا۔ زاویار خانزادہ سے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ زاویار میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے وضاحت دینے لگی۔ جسم پر کپکپی بڑھی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو عائش؟ وہ بے حد نرمی سے اس کے آرس پر بہتے اپنے آنسو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے صاف کرنے لگ گیا تھا۔ وہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے وہاں آیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔ ریلیکس رہو، مجھے سب پتا ہے۔ زاویار کی بات پر اس کی نیلی آنکھیں پھیلی تھی۔ وہ جانتا تھا کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ میں جانتا ہوں شیر خان خود ہی تمہارے سامنے آ گیا، میں نے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ بے حد نرمی سے بولتے اس کا خوف دور کرنے لگا۔ عائش اسے سہمی نگاہوں سے دیکھتے اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے انہیں دباتی جا رہی تھی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں سے ہٹایا تو عائش مزید شدت سے کانپنے لگی۔ زاویار خانزادہ اب پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی تھی؟ عائش ملک اتنی ڈرپوک نہ تھی وہ اتنی سی بات پر اس طرح ڈر جائے۔ یہاں بیٹھو۔ زاویار خانزادہ نے اسے شانوں سے جکڑے صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میرا یقین کرے زاویار، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ روتے ہوئے وضاحت دیتے اپنی دھڑکنوں کو پھر سے مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اب جھنجھلا سا گیا تھا۔ عائش کا یوں خوفزدہ ہونا اسے بری طرح زج کر رہا تھا۔ You know nothing and this trying to prove I doubt you عائش ملک۔ وہ کھڑے ہوتے بھڑک اٹھا تھا۔ عائش گردن اٹھائے مزید سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں بہت برا ہوں، ظالم سنگدل ہوں، مگر تم پر کبھی ارتضا کے حوالے سے الزام نہیں لگایا۔ میں جانتا ہوں تم ایسی لڑکی نہیں ہو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اسے وضاحت دے رہا تھا وہ جو دینا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا یوں بری طرح کانپنا اسے مجبور کر گیا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں سرا سنگے سے پھیلائے سے دیکھ رہی تھی۔ سارا خوف تو دھڑکنوں میں چھپاتا، اگر وہ خوف کی بابت جان لیتا تو گولی ادھر ہی مارتا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف کی نمک دیکھتے جھکا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے گرد صوفے کی سطح پر ہاتھ رکھے اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نکاح سے پہلے بھی صرف میری تھی اور نکاح کے بعد بھی مجھے تمہیں اپنا بنا کر رکھنا آتا ہے۔ تمہیں چھونے والی ہواؤں کو بھی میں اپنی مٹھی میں قید کر لوں۔ کسی غیر مرد کی نظر تم پر پڑنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ وہ مجسم سے بنی ایک اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں شاہویر ملک کا نام گونجنے لگا تھا۔ اگر اس دل میں نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر جماتے گیا تھا۔ عائش خوفزدہ ہوتے بدکی تھی۔ وہ اس کی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا۔ یہ سچ ہے، مجھے تم شیر خان کے قریب کھڑی اچھی نہیں لگی، بلکہ میری رگوں میں دوڑتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر بھی ابھی بھی بوائل ہو رہا ہے۔ آئندہ محتاط رہنا۔ مجھے تم اس کے قریب تو کیا کسی بھی غیر مرد کے قریب کھڑی نظر نہ آؤ۔ تمہاری خوشبو پر بھی صرف میرا حق ہے۔ وہ بھاری آواز میں بولتے سیدھا ہوا۔ وہ بھاری قدموں سے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے اس کے آگے کھڑے ہوتے اپنے نم بالوں میں برش کرتے ہوئے انہیں سیٹ کرنے لگا۔ عائش اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی اپنی آف وائٹ مردانہ شال اٹھایا اپنے گلے میں مفلر انداز میں لپیٹ دیا۔ خود پر تیز پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے وہ عائش کی طرف بڑھا اور صوفے پر بیٹھی اسے صوفے پر دیکھ رہی ہو۔ زاویار خانزادہ نے اپنا سفید نیلی رگوں سے بھرا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ عائش ٹرانس کی کیفیت میں اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جکڑے زنان خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے نرم گرفت میں کسی روبوٹ کی مانند کھنچتی چلی گئی تھی۔ بھیگی نیلی آنکھیں زاویار خانزادہ کی پشت پر جمی تھی۔ دل و دماغ اس کاغذ کے ٹکڑے میں الجھا تھا۔ ایسا کیا تھا اس کاغذ میں آخر؟ وہ زنان خانے کے بڑے سے لکڑی کے دروازے کے باہر رک گیا تھا۔ وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اندر جاؤ، میرے آنے تک گلجانہ بھابھی کے پاس ہی رہنا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش اس بات میں سر ہلاتے جلدی سے زنان خانے کا دروازہ عبور کر گئی تھی۔
وہ اس کی پشت کو بغور دیکھتے لمبے لمبے دانت بھرتا مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش ملک دروازے کی اوٹ میں ہوتے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے بلاؤز سے نکالتے اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اور مجھے ساتھ ساتھ سجیسٹ کریں کہ آپ لوگوں کو کون سا ناول میری وائس میں ریڈ کرنا ہے، تو میں وہ آپ لوگوں کے لیے نریٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔